اللہ رب العزت کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اسلام وہ دین ہے جس نے اسلام کو مان لیا، اسلام پہ عمل کیا، اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنایا، وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جو اسلام سے منہ موڑے گا، اسلام سے دور ہو جائے گا، ناکامی، ذلت، رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے، بلندیاں، عظمتیں، شان، مرتبہ، مقام، یہ صرف اور صرف اسلام کے راستے پر ہے۔ جو اسلام کو چھوڑے گا کبھی بھی عزت نہیں پا سکے گا۔ یہ بات ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتی ہے۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تھے جو حق پر چلے، سچ کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا جو شاید کسی کو نہیں دیا۔ دوسری طرف نمرود، جس نے حق کو چھوڑا، حق سے منہ موڑا، ذلت، رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ محترم بھائیوں، بات یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، لوگ جب شروع میں اسلام پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی بے نماز ہے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی گناہ کا کام تھا چھوڑ کر دین کے راستے پر آتا ہے، مصیبتیں بڑی آتی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم تو اسلام پر چلے، مصیبتیں زیادہ آ رہی ہیں، پریشانیاں زیادہ آ رہی ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ وقتی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ دین پر چلیں گے، آزمائشیں آئیں گی، بے شمار آئیں گی، لیکن جب آپ ان آزمائشوں پہ صبر کریں گے، اللہ آپ کو بہت اونچا مقام دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں سے گزرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر آپ نمازی بن گئے، آپ کے دوست احباب آپ کو باتیں کر رہے ہیں، لو جی یہ مسیتڑ ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ آپ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، نیکی پر، دین پر ڈٹے رہیں، ایک دن آئے گا اللہ آپ کو عزت، عظمت، شان، شوکت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے امام بنا دیا، انسانیت کا امام۔ ان پر ایمان لانے والے شاید چند لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پوری انسانیت کا امام ابراہیم علیہ السلام کو بنا دیا۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اور یہاں میں ایک بات کہنی چاہوں گا، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ نا دنیا داری کے اعتبار سے کامیاب ہو جائے، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کسی کا روزگار اچھا چل رہا ہے، لوگوں کے اندر ایک جستجو پیدا ہوتی ہے، یار یہ کامیاب کیسے ہوا، آخر کون سا راز ہے اس کی کامیابی کے پیچھے، کون سا راز ہے؟ دنیا یہ باتیں پوچھتی ہے، بندہ یہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ میرا نہیں خیال آج تک کبھی کسی نے پوچھا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا امام بنا دیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہہ دیا۔ کیسے؟ اس کے پیچھے کون سا راز ہے؟ اس کے پیچھے کون سا راز ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ سوال نہیں ہوتا۔ ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے زمانے میں یہ سوال ہوتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، من نجا یا رسول اللہ، کامیابی کیسے ہوگی؟ آپ علیہ السلام اگلے کی ضرورت کے مطابق جواب دیتے تھے۔ ایک کو کہا امسک علیک لسانک، ایک آگے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ یہ بتلائیں کہ جنت کیسے ملے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق سے ملے گی، تقوی سے ملے گی۔ ایک نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا جی کامیابی کیسے ملے گی، ہم کو کیسے پتہ چلے ہم کامیاب ہیں؟ یہ سوال تھا اس کا۔ آپ نے فرمایا میری اطاعت کر لو، کامیاب ہو۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ایک آیا، اس نے کہا جی جنت میں آپ کا ساتھی بننا ہے، جنت تو چاہیے جنت میں آپ کا ساتھی بننا ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ کثرت سے سجدے کیا کرو۔ ہمارے معاشرے میں کیا پوچھا جاتا ہے؟ کیا حال ہے؟ ایک معروف جملہ ہے کیا حال ہے، ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیری صحت کیسی ہے؟
یا تیرا کاروبار کیسا ہے، یہ دو ہی مطلب ہوتے ہیں۔ کسی سے یہ پوچھنا تیرا حال کیا ہے، اس کا مطلب تیری صحت کیسی، تیرا کاروبار کیسا، تیری نوکری کیسی۔ کبھی کسی نے اس کا مطلب یہ نکالا ہو تیری نماز کیسی، اور تیرے دین کا کیا حال ہے، تیرے قرآن کا کیا حال ہے، قرآن پڑھتے ہو؟ کبھی نہیں، کسی نے یہ مطلب نہیں نکالا۔ دین کا کیا حال ہے، کبھی کسی نے یہ مطلب نکالا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا، اپنا حبیب کہا۔ کیسے بنے وہ خلیل؟ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے۔ ایک بات جو بڑی اہم بات میں یہ سمجھتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کا خلاصہ یہ ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل کہا، انسانیت کا امام کہا، وہ شاید یہ جملہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ کا حکم ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نہ ہو میں نے یہ کام نہیں کرنا، یا میں سوچوں گا۔ آپ جتنی مرضی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا تھا فوراً کام شروع، بات سمجھ میں آئے نہ آئے کام شروع۔ جس کو کہتے ہیں نا، ہمیں تو جب کوئی اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں، انہوں نے اپنی یہ سوچ ہی ختم کر دی تھی۔ اللہ کا حکم آ گیا، سوچنا نہیں ہے۔ سوچا کس نے تھا بھلا؟ شیطان نے سوچا تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو، سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس کی سوچ نے اسے یہ بتلایا، یہ تو مٹی سے بنا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو آگ سے بنا ہے، اوپر جاتا ہے، حکم نہیں ماننا۔ اس نے سوچا تھا۔ وہ اللہ کا قرآن میں حکم آ جانے کے بعد، نبی علیہ السلام کی حدیث آ جانے کے بعد جو سوچ میں پڑ جائے، سوچ تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ شیطان نے سوچا تھا آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا، ذلیل ہو گیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھ لیں، انہوں نے سوچا تھا کہ نہیں یار بیٹے کے گلے پر چھری تھی، چھوٹا عمل نہیں تھا، چھوٹا عمل نہیں تھا۔ سوچ میں تو آخر بندہ پڑ ہی جاتا ہے، یار میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے، میری خواب ہے، انبیاء کی خواب سچی ہوتی ہے، بیٹے کے گلے پر چھری چلانی ہے۔ بیٹے کو، بیٹا مجھے یہ خواب آئی ہے، اللہ کا حکم ہے، چل۔ وہ بھی چل پڑا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ ہم اپنے بیٹے کو دیندار بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کبھی سوچ ہی نہیں آئی کہ ہم نے اپنے بچے کو دیندار بنانا ہے۔ اذان آتی ہے، ہم سوچتے ہیں، دل میں سوچ آتی ہے، اچھا اذان آ رہی ہے، اچھا مسجد میں جاؤں کہ نہ جاؤں، گاہک کھڑا ہے، ذرا میں اس کو بھگتا نہ لوں، ہم سوچتے ہیں۔ جو سوچ میں پڑ گیا گویا وہ اللہ کا حبیب نہیں ہے، وہ اللہ کا خلیل نہیں ہے، وہ دوست بننے کے قابل نہیں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد سوچ میں پڑا رہا، کروں کہ نہ کروں، وہ اللہ کے دوست بننے کے قابل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، سوچ میں نہیں پڑتے تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا، فوراً عمل کرنا ہے، فوراً عمل کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے حدیث قدسی پڑھی، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن جن چیزوں سے، جن جن ذرائع سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ فرائض ہیں، اور فرائض میں سب سے پہلے نماز ہے۔ جو بندہ اذان آنے کے بعد نماز اس نے پڑھنی ہے، فرض نماز ہے، سوچ میں پڑا رہا، گویا وہ اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا۔ فرمایا جو فرائض پڑھتا ہے، یہ تو ہماری، اس کو آپ خوش نصیبی سمجھ لیں کہ اللہ کو جو چیزیں پسند تھیں اللہ نے وہ ہم پر فرض کر دی۔ نماز اللہ کو بڑی پسند تھی، اللہ نے فرض کر دی، یہ فرض ہے، یہ حکم ہے، اس کو پڑھو۔ ہم پڑھتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اذان آئی، اذان سن کر تیرے دل پر بوجھ نہیں آنا چاہیے، اوے مسجد میں جانا پڑے گا،
ابھی تو زور پڑھ کے آیا ہوں، ابھی اثر پڑھنی ہے، جانا پڑے گا۔ اگر دل پر بوجھ آ رہا ہے نا، اور تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، تجھے اللہ بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے، اور کوئی حکومت کا بڑا نمائندہ ہو، وزیر مشیر ہو، ہم اس سے ٹائم لیں، وہ ہمیں ٹائم نہ دے، ہفتے 2 بار ٹائم دے، جب ہم جیسے ہی جا کر اس کو ملتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یارو احکم الحاکمین ایک دن میں 5 وقت ہمیں ٹائم دے رہا ہے، نہ صرف ٹائم دے رہا ہے بلکہ وہ خوش ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے، بندہ میرے قریب آ گیا۔ ہر روز 5 وقت، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، اذان سن کر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے بلایا ہے۔ ہمارے دل پر بوجھ آ جاتا ہو مسجد میں جانا پڑے گا، بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا اگلا حصہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرائض کے بعد اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ نوافل ہے۔ فرمایا بندہ نفل پڑھتا ہے، کوئی بھی نفلی کام، نماز کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات ہے یا کوئی بھی نفلی کام، کسی کی مدد کرنا ہے، کوئی بھی نفلی کام، جب بندہ فرائض کے اہتمام کے بعد، پہلے فرائض، بعض لوگ صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور وہ سمجھ بیٹھتے ہیں میں اتنے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہوں، نماز نہ بھی پڑھوں خیر ہے۔ پہلے فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ فرمایا حدیث قدسی ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، وہ بندہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے فیل نہیں کیا، سچی بات ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، اگر ہم فرائض اور نوافل کی پابندی کریں۔ بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ بات کرتا ہے ہمارے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، اور میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آپ کی اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کی اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ہم یہ قیمتی لمحات اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے والے ضائع کر دیتے ہیں۔ فرمایا فرائض کے ساتھ وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، اور نوافل کی پابندی کرنے کے ساتھ حتی احبہ، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی جج ہو، دنیا کو کوئی جج ہو، مجرم جو مجرم ہے وہ جج کا بیلی نکل آئے، دوست نکل آئے، مجرم پریشان نہیں ہوتا۔ جس جج کے پاس میرا کیس ہے نا وہ تو اپنا ہی بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اور دنیا کے سارے ججوں سے بڑا، کائنات سے بھی بڑا، احکم الحاکمین، سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے۔ وہ جج کہہ رہا ہے، ذرا غور کریں اس الفاظ پہ، جج کہہ رہا ہے میں اس بندے سے راضی، میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں۔ جس کو اللہ پسند کرے گا اسے کسی چیز کی فکر ہونی چاہیے، میدان معاشر میں کوئی فکر نہیں۔ مجھے معروف حدیث یاد آ گئی، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ کس کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرائض کی پابندی، نوافل کی پابندی، آپ نے فرائض کی پابندی کی، آپ نے نوافل کی پابندی کی، حدیث کے مطابق اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ حساب و کتاب لے گا، لوگوں کو اکٹھا کرے گا، حساب کا وقت ہو رہا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے، اللہ سب کے سامنے حساب لے رہا ہے، چل بھی تو کھڑا ہو حساب دے، تو کھڑا ہو حساب دے، سب کے حساب ہو رہے ہیں۔ جب یہ بندہ آیا حتی احبہ، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یضع علیہ کنفہ، اور فرشتوں اب یہ وہ بندہ آیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، ذرا پردہ لگا دو، اس کا حساب ہونا ہے، پردہ لگا دو، کوئی دیکھے نہ، میں اس کو اکیلا کر کے اس کا حساب دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ اسے اپنے دائیں بازو کے نیچے کر لے گا، مخلوقات سے اوجھل کر لے گا، اور اللہ پوچھے گا ہاں بھی میرے بندے گناہ، اب نمازیں پڑھنے والا بندہ گناہ بھی تو کر ہی لے گا، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں انسان سے، ہاں بھی میرے بندے گناہ کیا تھا، اللہ ہو گیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی کیا، فلاں بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، اللہ پردہ ڈال دے گا۔
یہ ہے جج، یہ ہے احکم الحاکمین. کوئی ہے پوچھنے والا اس کو اگر وہ کسی کو معاف کر دے؟ اور دنیا کا جج ہو، آپ کے حق میں فیصلہ کر بھی دے، بڑی عدالت میں اپیل ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بندہ پھر پھنس جاتا ہے. اور اگر آپ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے، کوئی ہے اللہ کو پوچھنے والا؟ ایک بندہ ہمارے حساب سے بہت برا، چلو آپ یوں سمجھ لیں 100% جہنمی، اللہ چاہے اسے جہنم کی بجائے جنت دے دے، کوئی ہے پوچھنے والا؟ وہ قاضی ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. کائنات میں کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا، اللہ سب سے سوال کر سکتے ہیں. وہ جج کہہ رہا ہے، وہ احکم الحاکمین، وہ قاضی کہہ رہا ہے میں تم سے محبت کروں گا اگر فرض اور نفل کی پابندی کرو گے، میں تم سے محبت کروں گا، اور اتنی محبت کروں گا تیری سماعت میں بن جاؤں گا، تیری بصارت میں بن جاؤں گا، تیرے ہاتھ میں بن جاؤں گا، تیرے پاؤں میں بن جاؤں گا. مطلب کیا؟ تیری سماعت، تیری بصارت اللہ کی مرضی کے بغیر کام نہیں کرے گی. یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. حکم ہوتا تھا، ان کے جو جسم کے اعضاء ہوتے تھے، اپنے جسم کے اعضاؤں کو وہ کہتے تھے اللہ کا حکم ہو فوراً کام پہ لگ جانا ہے، اور دل کی بات نہیں ماننی. یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم اور اپنے اعضاء کے درمیان دل کی خواہش کو ہی نکال دیتے تھے. دل ہی ختم ہو گیا، دل کی کیا خواہش ہے پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. یہ کب ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، جب آپ نوافل کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی سماعت کو اطاعت پہ لگا دوں گا، اس کی بصارت کو اطاعت پہ لگا دوں گا، اس کے ہاتھوں کو اطاعت پہ لگا دوں گا، اس کے پاؤں کو اطاعت پہ لگا دوں گا. تیرے پاؤں نیکی کی طرف جائیں گے، تیرے ہاتھ نیکی کی طرف بڑھیں گے، تیرے کان نیکی کی طرف جائیں گے، تیری زبان سے نیکی نکلے گی، اچھے الفاظ نکلیں گے. فرائض کے ساتھ نوافل. یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سب کچھ، اور اس کام کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا. قربانیاں دینی پڑی نا انہیں، خلیل بننے کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، یہ مقام حاصل کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. اور اذان آ رہی ہے، ہم سوچ میں پڑے ہوئے. آپ ان کی سیرت کو ذرا نوٹ کریں. ان کا ایک بیٹا ہے بیابان میں چھوڑا ہے، اور دعا کیا ہے بھلا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. فکر نماز کی ہے یار، خود بھی نماز اور بیٹے کی فکر ہے وہ نمازی بن جائے، بیٹے کی فکر ہے وہ نمازی بن جائے. ان کی بیوی جب وہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے، فلسطین کی طرف جا رہے تھے، مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، بیوی کو بادشاہ نے پکڑ لیا. اب حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سارا کے پاس بادشاہ گیا نا، اور جانے سے پہلے اس اللہ کی بندی نے کیا کیا؟ فتوضأ وتصلی، کھڑی ہوگی، وضو کیا اور نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے قدم زمین کے اندر دھنسا دیے تھے. یہ فکر ہوتی ہے، بات سوچ کی ہے. اللہ کا حکم آ جانے کے بعد جو سوچ کو ختم کر دیتا نا، پھر یہ ایسی مددیں ہوتی ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آپ نماز پر قائم ہو جائے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے آتے ہیں. وہ کھڑی ہو گئی، نماز پڑھی، اللہ نے بادشاہ کو زمین میں دھنسا دیا، پاؤں زمین میں دھنس گئے. حدیث کے الفاظ ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے، خواہش کی بات ہے نا، میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فلاں آفیسر بنے، فلاں بنے. ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اور اگر یہی خواہش دل میں پیدا ہو جائے میرا بیٹا نمازی بنے، کیا محنت نہیں کریں گے؟ یہ خواہش ہی نہیں ہے، یہ شوق ہی نہیں ہے. بس کہہ دیتے ہیں رسمی طور پر چل بچے نماز پڑھ لے، رسمی طور پر 7 بجے 8 بجے آپ کے بچے نے اسکول جانا ہو، آپ 7 بجے اسے اٹھاتے ہیں، جیسے مرضی اٹھانا پڑ جائے آپ اٹھا کے تیار کر کے 8 بجے سے پہلے اسکول بھیجتے. بندے نے جاب پہ جانا ہو 8 بجے 7 بجے وہ اٹھتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے وہ کہ 8 بجے میں نے پہنچنا ہے. اس سے پہلے نماز کا ٹائم ہوتا، سارے سوئے ہوتے ہیں. فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے.
تو بات میں وہی کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بنے، اللہ کا دوست بننے کے لیے کم از کم فرائض کی پابندی ضروری ہے، اور فرائض کے ساتھ پھر نوافل ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں خواہشات کی قربانی۔ یہ قربانی دی تھی ابراہیم علیہ السلام، اور جانور کی قربانی تو چلو ایک سنت ہے نا ان کی، اصل ان کی قربانی یہ تھی۔ آج بھی جانور کے گلے پر چھری چلانا آسان ہے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، لیکن خواہشات اس کو قربان کرنا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو قربان کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی۔ میں نے جنت کو دیکھا، جنت بڑی خوبصورت، بڑی پیاری جنت ہے۔ میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم تو آگ کے شعلے مارتے ہوئے انگارے، جمالۃ صفر، اونٹوں کی طرح بڑے بڑے جناب وہ شعلے تھے۔ میں دوبارہ اللہ کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ جہنم میں تو کوئی نہیں جائے گا، جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، سارے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر دوبارہ دیکھ کے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دوبارہ گیا، میں نے جا کر جنت کو دیکھا، میں نے جا کر جہنم کو دیکھا۔ اللہ نے جنت کے ارد گرد مسائب، پریشانیاں، دکھ، تکلیف، ان کی باڑ لگائی ہوئی ہے، اور جہنم کے ارد گرد خواہشات کی باڑ ہے، خواہشات، اور اسی چیز کو قربان کرنا ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا سبق ہے خواہشات کی قربانی۔ جب خواہشات آگے آتی ہیں نا، دین پیچھے ہو جاتا ہے۔ جتنے مرضی آپ قرآن پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، واعظ سن لیں، لیکچر سن لیں، اگر دل کی خواہشات آپ کی آگے ہے پھر آپ دین پہ نہیں چل سکتے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا، شیطان نے سوچا تھا، عقل دوڑائی تھی شیطان نے اور مردود ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہوا، اس نے کہا نہیں مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر آتی ہے، میں حکم نہیں مانوں گا۔ ہمارے پاس بھی 100 ریزن ہوتے ہیں، اذان آ رہی ہے، کتنے ریزن ہوں گے ہمارے پاس نماز نہ پڑھنے، مجھے یہ کام ہے، مجھے یہ مصروفیت ہے، فلاں فلاں فلاں۔ دل کو مطمئن کر لیا ہم نے، ہم اپنے دل کو مطمئن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں یہ تو نے خواہشات کی قربانی، ضروریات کی قربانی دینی پڑے گی۔ تو اللہ کے لیے اپنی ضروریات کی قربانی دے، کم از کم فرائض کی پابندی کر، اللہ تیرے کام کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرشتے آئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا ایک قانون ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، آگ جلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اپنے دنیا کے قانون کو، دستور کو بدل دیا۔ وہ رب آج بھی موجود ہے۔ اگر تو اللہ کے ساتھ اللہ والا بن گیا، فرائض کی پابندی کی، نوافل کا اہتمام کیا، تیرے لیے اللہ آج بھی اپنے قانون کو بدل دے گا۔ وہ تو بدلتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے بدلے۔ سمندر کا کام کیا تھا؟ جلنا، سمندر جاری رہتا ہے، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اب چلنا نہیں ہے، راستے بناؤ۔ اللہ نے دستور بدل دیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں بندہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نہیں اب یہ ختم نہیں ہوگا، یونس علیہ السلام ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے دستور بدلا ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے، سمندر کی تہائیوں سے بھی، گہرائیوں سے بھی اللہ کا بندے کو زندہ باہر نکال سکتا ہے۔ کنویں کے اندر بندہ گر جائے، بندہ مر جاتا ہے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا۔ تو 20 ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، فرائض کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، سیرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا سبق ہے کہ قربانی دینی ہے ہم نے اپنی خواہشات کی، اپنے وقت کی، اپنی ضروریات کی، اپنی مجبوریوں کی، جتنی بھی مجبوریاں ہیں۔ اللہ بلا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے سارے کام کا چھوڑ کر مسجد میں آئیں، اللہ کے سامنے دعائیں کریں، التجائیں کریں، نماز پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ضروریات، پریشانیاں، دکھ تکلیف اللہ اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم بھائیو، ایک تو ضروری باتیں ہیں، ایک تو چند ایام کے بعد ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ محترم بھائیو، جب آپ کسی چیز کی اہمیت دل میں بٹھاتے ہیں نا، تو
تو پھر اس کے لیے محنت کرنے کا دل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں، چند اوقات، چند دن یا مہینہ اس کو خاص کر لیا اپنی عبادت کے لیے، اس میں بڑا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا ثواب، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ قیام اللیل میں کھڑے ہو جائیں، بڑا ثواب۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمیں ایک موقع دیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم شاید اس وقت جتنی اہمیت رمضان کو دیتے ہیں نا، اتنی ان دنوں کو نہیں دیتے۔ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث ہے کہ دنیا کے اندر افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں سب سے بہترین دن یہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ ایک اس سے بھی اہم ترین حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل ترین دن ایام عشرہ کے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، ایک بندہ جہاد میں جاتا ہے، یار جہاد میں جانا کتنا بڑا کام ہے، اپنی جان دے رہا ہے بندہ۔ فرمایا جہاد میں جانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن عشرہ ذو الحجہ میں کی ہوئی نیکی جہاد سے بھی بڑی ہے، اسے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور ہمارے ہاں یا 10 مہینے آتے ہیں، چپ کر کے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکی آپ کو بہت بڑا اجر دلا سکتی ہے ان 10 دنوں میں۔ تو جیسے ہی چاند طلوع ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 10 دنوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے 9 روزے رکھتے تھے۔ 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے 9 روزے رکھتے تھے۔ تو کوشش کرنی چاہیے 9 نہیں تو کم از کم عرفے کے دن کا روزہ، یعنی 9 تاریخ کا روزہ تو ہم نے انشاءاللہ ضرور رکھنا ہے۔ کوشش کریں 9 روزے جو ہے وہ پورے رکھنے کی۔ پھر یہ وہ ایام ہیں جن میں اسلام کی ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آپ حج کر سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، نماز بھی ہے، ساری اکٹھی ہو گئی۔ بڑے قیمتی دن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، والفجر ولیال عشر۔ تو یہ 10 دن چاند نکلنے کے بعد شروع ہوں گے۔ تو تمام بھائی، جس طرح رمضان میں ہمارے اندر ایک جستجو ہوتی ہے نمازیں پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، نیکی کرنے کی، اللہ کو منانے کی، یہی